بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العلي العظيم معزز و محترم برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں،
مکرم خواتین اسلام، جو تلاوت مبارکہ ہم نے سنی کل 10 آیات کریمہ تھی۔ ان میں سے ابتدائی 7 آیات 12ویں پارے کا 16واں رکوع، سورہ یوسف علیہ السلام کا 6واں رکوع، اور اخیر کی 3 آیات 12ویں پارے کا 17واں رکوع، جن پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا آج 12واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیں، پھر کچھ وضاحت پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری کچھ خشک ہیں۔ اے سرداروں، مجھ کو میرے اس خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم تعبیر جانتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پریشان کن باتیں ہیں، اور ہم تو خوابوں کی تعبیر کے ماہر نہیں ہیں۔ وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پانے والا تھا کہنے لگا، اور اس کو ایک مدت کے بعد یہ یاد آئی، میں تم کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، بس تم مجھے چھوڑ دیجیے۔ یوسف، اے سچے، تو ہمیں بتا ان 7 گایوں کے بارے میں جو موٹی تازی ہیں، جنہیں دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں اور تاکہ وہ لوگ جان لیں۔ انہوں نے کہا کہ تم 7 برس تک خوب جم کر کھیتی کرو گے، بس جو کچھ تم کاٹو کھیتیوں میں سے اس کو ان کی بالیوں ہی میں چھوڑ دو، مگر بہت تھوڑا جو تم کھاؤ۔ پھر تم پر آئیں گے ان کے بعد 7 سال جو بہت سختی کے ہوں گے، جو کھا جائیں گے وہ چیزیں جو تم نے پہلے محفوظ کر رکھی ہیں، مگر بہت تھوڑا جو تم حفاظت سے رکھو۔ پھر اس کے بعد تم پر 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے آؤ میرے پاس۔ پھر جب ان کے پاس بادشاہ کا ایلچی پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تو واپس اپنے مالک کے پاس چلا جا، بس اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو لہو لہان کر لیا تھا۔ یقیناً میرا پروردگار ان کے مکر سے باخبر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری کیا حالت ہے جبکہ تم نے یوسف کو ورغلایا تھا اس کی جان سے؟ وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے لیے بڑائی ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھا۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی، اب حق بات کھل چکی ہے، میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا اس کی جان سے، اور یقیناً وہ سچوں میں ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس سے خیانت نہیں کی، اور یہ بات کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی راہبری نہیں فرماتا۔
یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ پچھلے رکوع میں ہم نے آخر میں سنا کہ قید خانے کے دو ساتھیوں میں سے ایک کو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دی کہ وہ زندہ بچ کر پھر سے شاہی خدمت پر مامور ہوگا۔ دوسرے کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جس کے تعلق سے یہ گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا، اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جا کر بادشاہ کے پاس ذرا میرا ذکر کر دینا، لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں مزید 7 برس تک یوسف علیہ السلام قید خانے ہی میں رہے۔ آگے اللہ نے یہ غیبی انتظام کیا کہ بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت میں بہت الجھن پیدا ہوئی، تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اپنے خاص درباریوں کو، کاہنوں کو، نجومیوں کو جمع کیا، ان سب کے سامنے اپنا خواب پیش کیا۔ بادشاہ کا خواب ہماری آج کی پہلی آیت مبارکہ میں ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک کہ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ 7 بہت موٹے تازے بیل ہیں، بقرۃ جمع بقرات۔ سورہ بقرہ میں ہم نے سنا ہے گائے کے لیے، بیل کے لیے، دونوں کو بولا جاتا ہے۔ مفسرین نے دونوں ترجمہ کیا ہے کہ موٹے تازے بیل ہیں، اور 7 انتہائی لاغر، نحیف، کمزور۔ لیکن معاملہ یہ چل رہا ہے کہ جو دبلے پتلے ہیں وہ موٹے کو کھا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ طاقتور کمزور کو مارتا ہے، لیکن خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو دبلے پتلے ہیں وہ ان کو کھائے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ دکھی کہ 7 بالیاں بہت ہری بھری، سرسبز و شاداب ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں 7 خشک بالیاں ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو پانی ہی نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو ملی ہوئی ہیں، اور خشک بالیاں ان پر ایسی غالب آ گئی کہ ان کو بھی سکھا کر رکھ دی۔ بادشاہ نے اپنا یہ خواب پورے مجمع میں بیان کیا، اور پھر ان سب سے ایک درخواست کی کہ اگر تم کو تعبیر آتی ہے، خوابوں کا معاملہ سمجھتا ہے، تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سب ماہرین تھے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ غیبی نظام تھا کہ اس خواب نے سب کو الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ نہیں سکا۔ خوابوں کی تعبیرات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ باریک بینی کو شامل ہوتا ہے، اور عالم مثال میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اشارات ہوتے ہیں، جس کا فن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکمل طور پر عطا فرمایا تھا، اور اکثر انبیاء اور نیک لوگوں کو اللہ پاک اس میں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول روایات میں آتا ہے کہ اکثر فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے یہ سوال پوچھتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی خواب بیان فرماتا تو آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے، اور کبھی کبھی آپ خود اپنا خواب پیش فرماتے کہ میں نے آج یہ خواب میں دیکھا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو فراست بھی عطا ہوتی ہے، دور اندیشی بھی، اور یہ فن بھی کامل طور پر ملتا ہے۔ اللہ نے یہ انتظام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا کہ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا۔ اب پورے درباریوں سے پوچھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ دوسری آیت میں ان کا جواب نقل کیا جا رہا ہے کہ یہ تو اضغاث و احلام ہے،
دغسن جمع ادغاس عربی زبان میں کہا جاتا ہے ایسی گٹھری کو جس میں فضول چیزیں بھری ہو، گھان کچرا بھرا ہو۔ اور احلام حلمن یا حلمن کی جمع ہے، خواب کو کہتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بے مطلب ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی طرف اشارات کیے۔ کچھ خواب صرف ڈراؤنے ہوتے ہیں بس۔ ایسے خواب کے متعلق آپ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ کر خاموش رہنا چاہیے۔ جب ان کو مطلب نہیں سمجھ میں آیا تو دو جواب انہوں نے دیا۔ پہلا جواب تو یہ فضول خواب ہے، اضغاث و احلام ہے، اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اس میں اصل بادشاہ کی دلجوئی کے لیے انہوں نے بات کیا کہ آپ اس خواب سے پریشان مت ہو، اس کا کوئی نتیجہ اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب انہوں نے اپنی معذرت میں پیش کیا کہ ہم لوگ جو ہیں یہ امور سلطنت کے ماہر ہیں، حکومت کے کام کاج جانتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا فن تھوڑی جانتے ہیں، ہمیں خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب اس دربار میں وہ مجرم بھی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھا، اب اس کو یاد آئی، طویل مدت کے بعد اب یاد آئی۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دونوں قیدیوں میں سے جو نجات پایا تھا، جو رہائی حاصل کیا تھا، اس کو بعد مدت کے اب یاد آئی۔ وہ بھی سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ اس خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا، بس مجھے اجازت دیجیے، مجھے جانے دیجیے۔ خواب کے جو غیر ضروری پہلو تھے وہ نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، واقعے کے جو حصے خود بخود سمجھ میں آ رہے ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا تو اشارتاً مل جاتے ہیں یا پھر ان میں مفید پہلو اتنا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا مقصد صرف قصہ سنانا نہیں ہے، عبرت کی باتیں پیش کرنا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی، اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت بیان کی دربار میں، ان کی نیکیاں بیان کی کہ قید خانے میں وہ کس طرح نیکی کرتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مکارم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر آخر میں اس نے سنایا کہ ہم نے خواب بیان کیا تھا، انہوں نے جو تعبیر دیا تھا بعینہ ہی ویسا ہی ہوا ہے۔ اب بادشاہ سے اجازت مانگنے لگا کہ مجھ کو قید خانے میں جا کر ان سے بات چیت کرنے دو، میں ان سے بات چیت کر کے آ کر آپ کو تعبیر بتاؤں گا۔ بادشاہ تو بے چین تھا ہی کہ میرے خواب کا کوئی مطلب مجھ کو بتا دے۔ اجازت دے دیا، شاہی انداز میں جیل خانہ کھلوا کر اس کو اندر جا کر بات چیت کرنے کی اجازت مل گئی۔ اندر آیا، بات چیت کیا۔ بات چیت میں جو خاص باتیں ذکر ہوئی وہ قرآن کریم نقل کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے والہانہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ اے یوسف، اے سچے، آپ کی باتوں میں سچائی ہوتی ہے۔ 7 برس کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن 7 برس کے پہلے کے حالات اس کو یاد آئے کہ یہ جو بات بولتے ہیں سچ ہوتی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی غلط نہیں بولتے، کبھی اندازی باتیں نہیں کرتے۔ ایک مختصر سی صفت حضرت یوسف علیہ السلام کی ذکر کیا، ایھا الصدیق، آپ تو سچے ہو۔ جتنے اوصاف حمیدہ واقعات میں پیش آ رہے ہیں، قربان جائیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ سب اوصاف آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکہ اعلان رسالت سے پہلے اصل نام سے نہیں پکارتا تھا، کبھی محمد یا احمد کہہ کر آپ کو نہیں بلاتے تھے،
کبھی آپ کا ذکر، آپ کا نام یا کوئی دوسری چیز سے ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ دو نام آپ کے مشہور کر دیے تھے، ایک صادق اور ایک امین۔ آپ ہمیشہ سچ بولے ہیں، آپ ہمیشہ امانت داری کا مظاہرہ کیے۔ ہمارے آج کے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہی دو صفات کو خوب نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ میں سچائی کی باتیں تھیں، اور دوسرے خیانت آپ نے نہیں کی، امانت دار۔ بہرحال اس نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ہمیں معلومات دو ان 7 گایوں کے بارے میں جو بہت موٹی تازی ہیں، جنہیں دبلی پتلی گائیں کھا جا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ بات تفصیل سے بتاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو معلومات دوں۔ 5ویں آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم لوگ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو گے، آپ نے حکم بھی دیا اور خبر بھی دی، دأبن جم کر اور مسلسل کام کرنا، 7 سال تک خوب جم کر کام کرو۔ اور کیا کرو؟ جو کھیتی میں سے فصلیں کٹے ان کو بالیوں میں سے سب کو مت نکالنا، صرف اتنا نکالنا جتنا کھانے پینے کی ضرورت ہو، باقی بالی ہی میں محفوظ رکھنا۔ تجربہ کار حضرات جانتے ہیں کہ دانوں کو جب تک بالیوں میں رکھا جائے محفوظ رہتا ہے، اس میں گھن اور کیڑے نہیں لگتے۔ اور یہاں معاملہ طویل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی میں اس کی حفاظت کا طریقہ بھی بتایا، صرف جتنا کھانے کی ضرورت ہے اتنا نکالنا، بس باقی بالیوں ہی میں رکھ چھوڑنا۔ 6 آیت مبارکہ میں بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد 7 سال تم پر بہت سخت آئیں گے، سخت قحط سالی کے، جو 7 سال تم یہی اناج کھاؤ گے جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے، وہ 7 سال ان 7 سالوں کو کھا جائیں گے۔ یعنی جتنا اندوختہ ہے، جتنا رکھا ہوا اناج ہے، وہ سب 7 سالوں میں ختم ہوگا۔ اس میں بھی تھوڑا تم کو بچانا ہے۔ کیوں؟ یہ 14 سال مکمل ہو جانے کے بعد اب تمہیں دانوں کی ضرورت پڑے گی آگے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، اتنے بیج تم کو بچانا ہے جتنے آگے زمین میں پیرنا ہے۔ پھر آگے آپ نے ایک بات مزید بتایا کہ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جو بڑا شادابی والا رہے گا، خوب بارش برسے گی، پیداوار خوب کثرت سے ہوگی، اور اس میں تم انگور کا شیرہ بھی نچوڑو گے، پھلوں کو اور مختلف قسم کے دانوں کو نچوڑ کر شراب حاصل کرو گے۔ یہ پورے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اس میں بہت ساری قیمتی باتیں، انمول باتیں۔ سب سے پہلی بات، فطرت انسانی کا تقاضا تھا کہ یہ قاصد جب جیل میں پہنچا تو اس کو ملامت کیا جاتا۔ ہم اور آپ ہوتے تو پہلے ڈانٹتے، ارے اتنے دن سے بھول گیا، کب سے تجھے بولا تھا، اتنا سا کام نہیں کیا میرا، اب مطلب پڑھا تو برابر آیا، غرض پڑھی تو میری یاد آئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ تھے کہ ملامت تو بہت دور کی بات، پچھلا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، پچھلی باتوں کو نکالا ہی نہیں۔ یہ بھی آپ کی شرافت تھی کہ جو لوگ بے گناہ کو سزا دے رہے ہیں، بغیر کسی غلطی کے اتنی مدت تک قید خانے میں رکھے ہیں، ان سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں،
بلکہ ایک ناصحانہ اور مربیانہ مشورہ دیا کہ اس کی یہ تعبیر بھی ہے، تعبیر کے ساتھ ساتھ جو ان کا کارآمد طریقہ تھا وہ بھی بتا دیا کہ اس طرح سے تم حفاظت میں رکھو، ورنہ صرف تعبیر دے دیتے بس، اس مصیبت سے نجات کا راستہ نہ بتا۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قیمتی پہلو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور نیک لوگ جہاں لوگوں کے آخرت کے فائدے کو ملحوظ رکھتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے منافع سوچتے ہیں، وہیں دنیاوی طور پر بھی ان کا نفع ملحوظ ہوتا ہے، زیر غور ہوتا ہے۔ تجارت اور کاروبار میں ترقی کے گر بتاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو صرف یہی نہیں کہ آپ نے دین کی باتیں اور موت کے بعد کی تیاری کی باتیں کلی طور پر، اچھے طور پر، جامع طور پر لوگوں کو پیش کی، بلکہ وہ چیزیں بھی سکھائی۔ آپ کی سنن مبارکہ میں وہ باتیں بھی ملے گی جس میں ہم سب کے لیے دنیاوی منافع بھی بہت زیادہ ہیں، دنیاوی فوائد بھی بہت کثیر ہیں۔ آج سائنس اپنی ترقیات کے باوجود لوہا مان رہی ہے سنتوں کا، ان کی افادیت کا، اور غیر مسلمین نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ ایسے حکیم کی باتیں ہیں جو مکمل حکمت دیا گیا تھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ بھی دے دیا کہ ان کو اس طرح محفوظ رکھنا ہے، آئندہ 7 سال آئیں گے، ان میں کفایت شعاری سے بچا بچا کر، سنبھال کر ان کو خرچ کرنا ہے۔ تعبیر خواب میں یہ اشارہ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ ایک فن تھا۔ مفسرین نے غور میں بتایا ہے کہ بیل کا سب سے اہم کام ہوتا ہے زمینوں کو ناگر بکھر کرنا، کھیتی باڑی میں استعمال کرنا۔ گائے بیل کو خواب میں دیکھ کر آپ کو یہ اشارہ ملا کہ اشارہ کھیتی باڑی کی طرف ہے اور بارش اور سرسبزی کی طرف ہے، مگر تعبیر میں آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا 15ویں سال کا، جو خواب میں کہیں اشارہ نہیں دکھ رہا ہے۔ 7 سال خوشحالی کے، 7 سال خشک سالی کے تو سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے بعد آپ نے جو بتایا کہ 1 سال ایسا آئے گا کہ بارش بہت زیادہ ہوگی اور اس میں تم خوب شرابیں بھی نچوڑو گے، یہ کہاں سے معلوم ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اشارہ اسی میں مل گیا، جب 7 سال قحط سالی کے ہیں تو یقینی بات ہے کہ 8ویں سال میں قحط سالی جو ختم ہوگی تو شادابی آئے گی۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ نے یہ خبر دی کہ اس کے بعد کا سال جو ہوگا وہ انتہائی خوشحالی کا ہوگا، واللہ عالم۔ بہرحال آپ نے یہ مکمل تعبیر بتا دی۔ تعبیر بتانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ایک کمال ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو تعبیر بتانے سے پہلے شرط رکھ دیتا کہ پہلے مجھے قید خانے سے تو باہر نکالو تب بتاؤں گا، تو نہیں بتائے گا بادشاہ کے دربار میں جا کر، اس خواب کی تعبیر میں چل کر بتاؤں گا دربار میں۔ اس طرح کی شرائط رکھ سکتے تھے، لیکن آپ کا یہ حسن اخلاق تھا کہ آپ نے وہیں سے تعبیر بتا دی۔ پہلا رکوع مکمل ہوا، اب بعد کی جو 3 آیتیں ہیں، بادشاہ کے پاس اس نے جا کر پورا معاملہ پیش کیا کہ آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے، فضول خواب نہیں ہے، بہت اہم خواب ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم جاری کیا کہ اس کو نکال کر میرے پاس لاؤ، قید خانے سے اس کو بلا کر یہاں لاؤ۔ بادشاہ پہلے ہی ان کی شرافت کا معتقد ہو چکا تھا، تعبیر سن کر اور زیادہ متاثر ہوا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ نیک اور بلند پایا مقام
معلوم ہوتا ہے، اس کو دربار میں حاضر کرنے کا، اعزاز و اکرام کے ساتھ حاضر کرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی یہ اشارہ مل گیا کہ اب میری رہائی کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں انشاءاللہ کوئی اعزاز بھی ملنے والا ہے۔ بادشاہ کے قاصد حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا واپس جا، اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس واپس جا، پہلے معاملے کی پوری صفائی کر کہ مجھے کس جرم میں یہاں رکھا گیا ہے۔ ان عورتوں کا حال پوچھ جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کون نیک تھا کون گنہگار تھا، میرا رب سب جانتا ہے، ان عورتوں کا مکر سب معلوم ہے، پھر بھی پہلے آپ ان سے پوچھ لو، تحقیق کر لو۔ بڑا قیمتی معاملہ ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ قید خانے میں میں ہوتا تو فوراً بلانے والے کی پکار کو قبول کر کے باہر آ جاتا۔ طویل مدت گزارنے کے بعد ایک قیدی کو تو بے چینی ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد کیسے باہر نکلوں، اور وہ بھی بے گناہ مجرم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو فوراً باہر آ جاتا۔ اب ذرا ہم غور کریں، یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ صبر و تحمل تھا کہ آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، قاصد کو واپس بھیجا تاکہ معاملے کی پوری حقیقت کھل جائے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی بڑا قیمتی ہے۔ اب تو سید الانبیاء ہے، صبر و تحمل میں، فہم و فراست میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام آپ سے مفضول ہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کم درجے والے نے زیادہ درجے والے سے اچھے عمل کا مظاہرہ کیا۔ فضیلت تو حضرت یوسف علیہ السلام کی معلوم ہو رہی ہے کہ جتنا انہوں نے صبر سے کام لیا میں نہیں لے سکتا تھا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں محققین نے بہت قیمتی باتیں نکالی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے یہ اپنی امت کے لیے اور عام لوگوں کے لیے شفقت اور نصیحت بھرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شایان شان وہ تھا، لیکن ہم کو بگھارنا نہیں چاہیے۔ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی کھرا نہیں ہوتا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ نہ جانے ہم نے ایسی کوئی فرمائش کی اور بادشاہ حکم بدل دے یا اپنا ارادہ ہی بدل دے تاکہ اس کی مصیبت طویل ہو جائے۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً چپ چاپ خاموشی سے مصیبت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ میں غور کر کے بتایا۔ ہمارے استاذ محترم دارالعلوم دیوبند میں اس واقعے کے ضمن میں کہا کرتے تھے کہ دیکھیے، بظاہر فضیلت تو یوسف علیہ السلام کی معلوم ہو رہی ہے کہ انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، میں نہیں کر پاتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ یوسف علیہ السلام اس وقت غلام ہیں، اور غلام کی یہ شان نہیں ہے کہ آقا کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ یہ ہمارے استاد بیان کرتے تھے، غلام کی یہ شان نہیں ہے کہ آقا کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔
اگر میں ہوتا تو چپ چاپ فرما برداری کرتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے۔ جو بندے کو یہ اشارہ ہے کہ اپنے رب کا کہنا ماننے میں اس کو پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اس جز سے سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو واپس بھیجا، اور ایک اور مزید بات غور کرنے کی ہے کہ زلیخا کا ذکر نہیں کیا، عزیز مصر کی بیوی کا ذکر نہیں کیا۔ ان عورتوں سے پوچھو، ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بڑی حکمت اور بڑی مصلحت کے ساتھ کام کیا۔ اگر زلیخا سے تحقیق کی جاتی تو بے عزتی اس کی ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر کا نمک کھائے ہیں۔ عزیز مصر نے بڑے عزت و اکرام سے برسہا برس رکھا ہے۔ یہ گوارا نہیں ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ درگزر کرو، چھوڑ دو، اعرض عن ھذا۔ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ صرف میری براءت کھل کر سامنے آ جائے، بس اس لیے صرف ان عورتوں کا ذکر کیا۔ ان عورتوں سے اگر تحقیق بھی کی جاتی تو زیادہ سے زیادہ یہ اتنی مجرم نکلتی کہ ہم نے مشورہ دیا تھا، انہوں نے کوئی بہت زیادہ غلط کام نہیں کیا تھا۔ ان سے پوچھو، اور پھر اپنی برات کے طور پر ایک جملہ کہہ دیا کہ ان کی مکر و فریب کیا تھا وہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، ان ربی بکیدہن علیم۔ اس میں ایک اہم بات، ایک اہم درس یہ ملتا ہے، خاص طور پر اونچے اور بلند رتبے والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، کہ بدگمانی سے بچنا اور بچانا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کو لوگوں سے جس کے ذریعے لوگوں کو بدگمانی ہو۔ اگر بدگمانی ہو تو اس کا تصفیہ کر دینا چاہیے، صفائی پیش کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ سمجھ چکا ہے کہ بے گناہ کون ہے، اور اس کے خاص درباریوں کو بھی معلوم ہے، لیکن میری براءت سب کے سامنے کھل کر آنا چاہیے، تہمت کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ دیکھیے اس نے کیسا کالا کارنامہ کیا تھا اور پھر بھی اس کو اتنے اونچے عہدے پر پہنچا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امت کو یہ حکم فرمایا، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں گناہ ہو رہا ہے، آپ وہاں جا کر کھڑے رہو گے تو کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ تو نیک ارادے سے کہیں جا رہا تھا، تہمت تمہارے اوپر بھی آئے گی، دامن داغدار ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے حکم بھی فرمایا، عملی طور پر بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں معتکف ہیں، حالت اعتکاف میں، ایک زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے آئیں۔ بات چیت کرنے کے بعد آپ ان کو پہنچانے کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے۔ اتفاق ایسا کہ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد کے آگے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھ لو میری زوجہ محترمہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ وہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ اللہ کے رسول آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ من، ہمارے تو حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ اس طرح تنہا ہو۔ تو آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے جیسا دوڑتا ہے۔ بدگمانی سے بچانے کا آپ نے اتنا اہتمام کیا، صفائی پیش کیا کہ میری اہلیہ ہیں جو مجھ سے ملاقات کے لیے یہاں آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چاہا کہ میری براءت بالکل کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے فوری طور پر قید خانے سے باہر نہیں آئے، اس قاصد کو واپس کیے۔ اب بادشاہ کے پاس آ کر جب قاصد نے کہا
تو 90 آیت مبارکہ میں بادشاہ ان عورتوں سے خطاب کر رہا ہے. بادشاہ نے ان خواتین کو طلب کیا اور ان سے پوچھنے کا انداز بھی یہ ہے کہ بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، غلطی ہی نہیں کی ہے. ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بتائیے تم سب یوسف کو بہکا رہی تھی نا، کیوں ایسا کرے؟ تمہاری حالت کیا ہے؟ تحقیق کے وقت اس طرح کا انداز نہیں ہوتا، حق بات سامنے لانے کے لیے اس طرز سے پوچھا جاتا ہے. بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا معاملہ ہوا تو مجھے پورا تفصیل سے سناؤ، سیدھا ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ یوسف کو بہکا رہی تھی نا، تمہاری کیا حالت ہے بتاؤ. سب نے بیک زبان ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھا، ہمیں اس میں کوئی برائی نہیں مانی، وہ بہت نیک اور شریف آدمی ہے. اتنی بات ہوئی، عزیز مصر کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی مجلس میں، وہ بھی سن رہی تھی. اب یہ بھی کھل کر سامنے آ گئی. اصل میں اس کو لانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب معاملہ جب بالکل واضح ہو چکا ہے تو کھل کر کہہ رہی ہے، الآن حس الحق، اب تو پول کھل ہی چکی ہے، سچ بات سب کے سامنے آ گئی ہے. سنو، سچائی یہ ہے، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اس کو اس کی جان سے پھسلانے کی کوشش کی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے. پہلے واقعے میں یہ تحقیق ہو رہی تھی، کپڑا ادھر سے پھٹا ہے تو یہ سچا، ادھر سے پھٹا ہے تو وہ سچی. اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ سچوں میں شامل ہے. بات بالکل واضح ہو گئی، سارے درباریوں کو معلوم ہو گیا، بادشاہ کو معلوم ہو گیا. اب قاصد گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور ان کو پورا معاملہ بتایا کہ وہاں ایسی بات ہوئی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت اس سے ایک بات کہا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا. 10ویں آیت میں کہہ رہے ہیں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ عزیز مصر یہ اچھی طرح یقین کر لے، جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی رہنمائی نہیں کرتا. میں خیانت کرنے والا نہیں تھا، سچا تھا. اللہ نے دیکھیے میری برات کا کیسے اظہار کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ عزیز مصر کے دل میں ان کے تعلق سے کسی قسم کی بدگمانی اور کوئی وسوسہ باقی نہ رہے. صاف طور پر کہہ دیا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کوئی خیانت کیا ہی نہیں، اور خیانت کرنے والوں کو اللہ پاک کامیاب نہیں کرتے. یہ پوری 10 آیات مبارکہ کا خلاصہ اور وضاحت ہوئی. ان میں ہمارے لیے بہت ساری قیمتی باتیں، درس کی باتیں موجود ہیں، جن میں درمیان میں اشارہ کیا گیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے لیے غیبی انتظامات فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بظاہر قید خانے سے رہائی کی شکل نہیں تھی. جو ایک راستہ آپ نے اختیار کیا تھا، شیطان نے اس کو بھی بند کر دیا تھا کہ اس کے ذہن سے یہ بات محو کر دیا تھا. لیکن جب اللہ چاہے تو جہاں راستہ نہیں ہوتا ہے وہاں سے انتظامات کرتا ہے. بادشاہ کو خواب دکھایا گیا جس کے ذریعے سے یہ راہیں پیدا ہوں. دوسرا درس مکارم اخلاق کا ملتا ہے، حسن اخلاق. حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو انتقامی کلمات کہہ سکتے تھے، زلیخا کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتے تھے، عزیز مصر کے تعلق سے لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پچھلے احسانات کو فراموش نہیں کیا کہ اس نے غلام کے طور پر خرید کر لایا ہے، لیکن بڑے عزت و اکرام سے مجھے گھر میں رکھا ہے. آپ نے ان سے بھی گفتگو ایسے انداز میں کی کہ اس کی عزت بہت زیادہ پامال نہ ہو. اور بھی بہت ساری اہم اور قیمتی نصیحتیں اس واقعے میں معلوم ہو رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ایک پرچی آئی ہے، محلے کی ایک بزرگ خاتون ہے زائدہ بھی کر کے، ان کا کینسر کا آپریشن ہوا ہے، کیمو چالو ہے۔ انہوں نے ہم سب سے دعائے خیر کی درخواست کی ہے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں میں جتنے بیمار اور پریشان ہیں ان سب کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمة من کل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، وارحم موتانا يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك۔ یا اللہ یا رحمان، ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اپنی نصرت و مدد دونوں جہاں میں ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما۔ اے اللہ، چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، امراض مزمنہ و مستمرہ سے ہم سب کو محفوظ فرما، رزق حلال خوب 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 وسعت والا عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرما۔ اے اللہ، اخلاص کی دولت عطا فرما، عجب و ریاکاری تکبر سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم سب کی جانب سے خوب 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 جزائے خیر عطا فرما۔ قرآن کریم کی نورانی و مقدس تعلیمات سے ہماری زندگیوں کو منور فرما۔ اے اللہ، اس کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کو خوب مزین فرما، اس کے ذریعے سے ہمیں دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرما، آپ کے کلام مقدس کی شفاعت ہمارا حصہ فرما، اس کو ہمارے خلاف حجت بننے سے حفاظت فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی دستگیری رہنمائی فرما، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ غزہ و فلسطین کے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے اپنے ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، دشمنان اسلام کی تدابیر کو ناکام فرما، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی و کامل محبت، عشق اور اطاعت ہمیں عطا فرما، آپ کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر عطا فرما، آپ کی شفاعت میں ہمیں حصہ عطا فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس ہم سب کا مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔